اسلام لائے، مسلمان ہوئے، تو یہ سابقین اولین میں سے ہیں، پہلے لوگ جو مسلمان ہوئے ان میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی اور اس پر یہ ایمان لے آئے، اور رشتے میں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلسلہ نسب ہے، وہاں پر پانچویں پشت میں ان کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے کہ ان کا جو والد ہیں عفان، ان کا ابی العاص، اور ان کا عبد الشمس، اور عبد الشمس کے بعد جو عبد مناف ہیں، تو ان پر کیا ہے، ان کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، ان دادا ایک ہو جاتا ہے۔ اور ان کی جو والدہ تھی اروا، ان کی والدہ اروا جو تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم تھی، اور ام حکیم آپ کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی، تو یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اس لحاظ سے یعنی والدہ کے طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور قریش کے معزز سرداروں میں سے ایک سردار تھے، کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اس لیے مکہ میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور ان کا جو خاندان ہے، خاندان بنو امیہ، یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور قریش کے جو قبائل ہیں ان میں جیسے بنو ہاشم ہے، اسی طرح بنو امیہ ہے، اور دوسرے قبائل ہیں، لیکن دو جو ہیں، یہ دو بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ زیادہ کیا تھے، مشہور تھے، یہ زیادہ ان میں طاقتور بھی تھے اور مضبوط بھی تھے اور مشہور بھی۔ بنو ہاشم وہ جیسے حاجی آتے ان کی خدمت کرتے، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی، سقایا پانی پلانے کا جو قریش کا سسٹم بنا ہوا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی مختلف وزارتیں ہیں اور یہ فلانی فلانے کے پاس، فلانی فلانے کے پاس، تو اس طرح جو ڈیوٹیاں تھیں، ایک قسم کی وزارتیں تھیں، مختلف قبیلوں کے پاس تھی۔ تو بنو ہاشم کے پاس جیسے حاجیوں کی خدمت کرنے کی، اس طرح بیت اللہ کی چابی کی، پانی پلانے کی، یہ خدمات ان کے پاس تھی۔ اور بنو امیہ جو ہیں ان کے پاس باہر کسی جگہ جانا ہوتا، جھنڈا جو تھا مثلا سیاسی طور پر جھنڈا ان کے پاس ہوتا تھا، تو اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے تھے وہ بنو امیہ کے پاس ہوتے تھے۔ اور بنو امیہ اور بنو ہاشم جیسے دو بڑے خاندان ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں کچھ رقابت ہوتی ہے، تو اس طرح رقابت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے، جیسے حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس طرح اور عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے لوگ جو تھے بنو امیہ کے، وہ زیادہ مخالفت کر رہے تھے۔ اب یہ بھی تھا کہ بھائی بنو ہاشم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو ان کا نام زیادہ روشن ہوگا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے بالکل کیا تھے، پاک تھے۔ وہ اپنے دل میں یہ چیزیں، جیسے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تو وہ کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اور جیسے روایات میں آتا ہے کہ چوتھے آدمی جو مسلمان ہوئے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ہی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ لوگ بھی کیا ہے، سابقون الاولون میں سے، اتنا زید بن سعید، یہ سارے لوگ یعنی پہلے جو ایمان لانے والے ہیں، تو یہ ان میں کیا ہے، یہ شامل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسے آپ مسلمان ہوئے تو اسلام لانے کے بعد یعنی جیسے اور مسلمانوں پر کافروں نے ظلم کیا، ان کو تکلیفیں دی، ایذائیں دی، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ بہت
ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، بہت عزت تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے جو چاچا ہیں، ان کے چچا جو ہیں وہ کیا کرتے، ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، ان کو رسی کے ساتھ باندھ کر کہا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم یہ دین نہیں چھوڑو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ بے بس ہو گئے، بے بس ہو کر انہوں نے کیا کر دیا، ان کو کھول دیا پھر۔ اور جب مسلمانوں پر مکہ والوں نے طرح طرح کے ظلم اور ستم ڈھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ جاؤ، یہاں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تم پر، اگر کسی اور جگہ کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ اور ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ بھئی حبشہ کی طرف جاتے ہو، وہاں کا بادشاہ ایسا ہے، اچھا آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہاں سے مسلمان حبشہ گئے، اور ان میں یعنی پہلے جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے مسلمان ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا، اور حضرت رقیہ ان کو بھی اجازت دی کہ بھائی تم دونوں، تم اور حضرت عثمان یعنی ہجرت کرنا چاہتے ہو تو ہجرت کرو۔ تو یہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں سے خبر نہیں ملی، پریشان بھی تھے کہ بھئی کیسے پہنچے نہیں پہنچے، ظاہر بات ہے بیٹی ہے، دل کا ٹکڑا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، لیکن پھر کسی نے خبر دی کہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے حبشہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے کیا کی، ہجرت کی۔ یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا، ہجرت کی۔ اور وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ رہے، لیکن پھر جیسے یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، مکہ کے لوگ سارے مسلمان ہو گئے، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بھی کافی سارے لوگ واپس آ گئے تھے مکہ مکرمہ۔ لیکن جب مکہ پہنچے تو خبر جھوٹی تھی، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگ تو واپس چلے گئے دوبارہ حبشہ کو، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہی مکہ مکرمہ میں رہے۔ اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، یعنی پہلے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب تم مدینہ منورہ جا سکتے ہو، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا سکتے ہو، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کی، اور مدینہ منورہ میں رہے۔ اور وہاں پر مدینہ منورہ میں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول کے صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہاں پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ جو ہے، ان جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مواخات مطلب برادرہڈ، کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچے مہاجرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی، ان دونوں کو کیا کیا، بائی بنایا کہ بھائی یہ آپس میں دو بھائی ہیں۔ اور اس بھائی چارے کی مثال دنیا میں کوئی آدمی نہیں پیش کر سکتا، کوئی معاشرہ، کوئی کمیونٹی، کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا کہ اتنا بڑا انہوں نے انصار نے قربانی دی مہاجرین کے لیے، انہوں نے اپنے گھر دیے، اپنی زمینیں دی، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جن کی بیویاں نہیں تھیں، دو بیویاں تھیں، ایک بیوی طلاق دی کہ اس طرح نکاح۔ تو اتنی بڑی قربانی انصار نے دی مہاجرین کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی بناتے ہیں حضرت اوس بن ثابت کو، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنائے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور آپس میں ایسے ہی رہتے تھے جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی، جہاں کی ضرورت ہوتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے پیسے والے تھے، تو کیا ہے ہر جگہ کیا پیش ہوتے تھے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ کے اندر
وہاں پینے کے پانی کا بندوبست نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا بیر روما جو آج کل وہاں پر ہوتا ہے، تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا مسلمانوں کو کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پانی کی تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے جو یہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ یہودی کا تھا، اور یہودی نے کہا کہ میں آدھا بیچوں گا، کتنا بیچوں گا؟ آدھا بیچوں گا، اور آدھا کتنا؟ 12,000 درہم میں، اس وقت 12,000 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیش پیش کیا، یہ لو 12,000 درہم اور یہ کرو۔ اب کیا کیا یہودی نے کہا ایک دن پانی میرا حق ہے اور ایک دن آپ کا ہے۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی اس دن مسلمان جا کر 2 دنوں کا پانی بھر لیتے، لیکن یہودی نے دیکھا کہ جو میرا دن ہے اس میں تو کوئی آتا بھی نہیں ہے، مجھے تو نقصان ہی ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ دوسرا آدھا بھی میں بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسرا آدھا بھی 8,000 درہم میں لے لیا، گویا اس طرح 20,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے۔ اور اسی طرح یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جگہ خریدی، مسجد بنائی، مسجد کے ساتھ کیا ہے تھوڑی سی اور اس کی توسیع کرنا چاہتے تھے، ایکسٹینشن کرنا چاہتے تھے کہ وسیع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کون اس کی جگہ خرید کر وقف کرے گا مسجد کے لیے؟ حضرت عثمان جنہوں کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں وقف میں دوں گا، دے دی۔ اب جیسے بھی جب بھی جو موقع آتا کہ اسلام کے لیے کوئی خدمت کرنی ہوتی حضرت عثمان سے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک جس کو جیش اسرا کہتے ہیں، اسلامی تاریخ میں اسے جیش اسرا کہتے ہیں، بہت تنگی کا وقت تھا، مسلمانوں کی فصل جو ہے وہ بالکل آخری اس میں تھی، کھجور کی فصل تھی، بزنس ان کا زیادہ کھجور پر چلتا تھا، تو وہ بالکل آخری وقت تھا، کھجور پکنے کا وقت تھا۔ ادھر سے کوئی مثلا جیسے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، جب سال گزرتے آخر ہوتا ہے تو ان کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اتنا، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کی فصلیں وغیرہ آخر ختم ہو جاتے ہیں، اناج وغیرہ، تو اس طرح ان کا تنگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی کون کیا دے گا، کون کتنا کتنا دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہاں کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا، 100 اونٹ دوں گا اور پورا سامان ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا ہاں بھائی کون کتنا دے گا، کون اس جیش اسرا میں کتنا حصہ ڈالے گا۔ حضرت عثمان سے ادھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ، 200 اونٹ میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا ہاں بھائی اور کون اعلان کرے گا۔ حضرت عثمان تیسری جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان فرمایا ہاں بھائی اور کیا دو گے، کون کون ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، گھر سے آئے واپس، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں درہم تھے، درہم کا تھیلا لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقد پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے نیچے اور جولی میں رکھے اور ایسے ہاتھ مار رہے ہیں ان کے اندر، ایسے پلٹ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل بھی نہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی عمل بھی نہ کرے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جنت کی بشارت دی، جنت کی بشارت بھی دی، اور فرمایا کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسی پکی بشارت دی جنت کی۔ اور آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت بکر صدیق کے دور میں ایک مرتبہ قحط آ گئی مدینہ منورہ، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اتنے میں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے ان کا قافلہ آ رہا تھا، تجارت کا مال آ رہا تھا شام سے، اور جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچا، اب جتنے بھی تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ اپنا مال ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کتنا منافع دو گے؟ کسی نے کہا دگنا دیتا ہوں، کسی نے کہا اتنا دیتا ہوں، کسی نے کہا مثلا 10 روپے کا آپ کو پڑا ہے میں 12 دے دوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں اتنا نہیں، کہا چلو میں 15 دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اس سے بھی مجھے زیادہ ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہا کتنا؟ کہا ڈبل دیتے ہو، 10 کے بدلے 10، پھر اور زیادہ، کہا ہم نہیں دے سکتے، کہا مجھے سے زیادہ مل رہا ہے، کہا سارا جو ہے مدینہ کے فقراء کے اندر کیا ہے مفت تقسیم کر دیا، سارا کچھ مفت تقسیم کر دیا۔ اور روزانہ ہر جمعہ جو ہے، ہر جمعے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا ہوں ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے، اور اگر کسی جمعہ کوئی غلام نہ ملتا تو دوسرے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے، دو غلام دوسرے جمعے کو آزاد کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سے مسلمان ہو، یہ ہاتھ جس سے میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو، یعنی ایسے ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں تو میں بیعت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس کے بعد میں نے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں دھویا۔ اتنا احترام تھا، اتنا احترام تھا۔ اور شروع میں جو وہی لکھنے والے لوگ تھے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو وہی لکھا کرتے تھے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور ہر غزوہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہر غزوہ میں جو بھی جنگ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ کھڑے۔ سر جنگ بدر میں، جنگ بدر میں جب تیار ہوئے سارے تو حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی وہ بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے تم یہیں پر رکو۔ اب چونکہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا معرکہ تھا، جہاں حق حق ہونا تھا اور باطل باطل ہونا تھا، جہاں اسلام اور کفر آمنے سامنے تھے، ہر کسی کا شوق تھا، جذبہ تھا کہ ہم جائیں اور آج فیصلہ ہونا ہے۔ آج حق اور باطل آمنے سامنے، ہم جائیں میدان میں، ہر کسی کی خواہش تھی۔ حضرت عثمان بھی چاہتے تھے کہ میں بھی جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ عثمان تم یہیں رہو، تم یہیں رہو۔ حضرت عثمان رک گئے، لیکن اب چہرے پر جو آثار تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہیں بدر کے شرکاء کے برابر ثواب ملے گا، تم بدر کے جو شرکاء شریک ہونے والے ہو ان میں تم بھی شامل ہو، پورا تمہیں اجر ملے گا۔ اور جب مال غنیمت اس میں بھی پورا حصہ حضرت عثمان نے لیا۔ اب جب وقت آیا، قاصد آ رہا ہے بدر سے فتح کی خوشخبری لے کر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ، یہ اسی وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کفن دفن سے فارغ ہوئے اور خبر آ گئی کہ وہ فوت ہو گئی، پیچھے بیمار تھی۔ اب ان کے انتقال کے بعد کفن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی جنازے بھی نہیں، بدر میں تھے، دفن کر دیا، پیغام آ گیا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا مال غنیمت میں پورا حصہ دیا اور پورا اجر بھی، کہ اسلام کے اندر جو بدر میں شریک ہونے والے ہیں، جو لوگ بدر کے شرکاء ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یعنی اتنا بڑا کہ پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی، کہ ایک طرف 313 مسلمان ہیں
کچھ تھوڑے سے گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، باقی ننگے پاؤں پیدل، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس کمان، کیا مطلب ہے، ٹوٹا پھوٹا سامان ہے. لیکن دوسری طرف کفر جو ہے پوری طاقت سے آ رہا ہے. 1000 نوجوان اور بڑے اس کے ساتھ گھوڑے، تلواریں، ساتھ جو ہے ان کو گرمانے کے لیے، ساتھ ان کو گرمانے کے لیے میوزک بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، ڈانس بھی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن ادھر کیا بے سر و سامان، یہ سرفروش. اب اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں اور بھروسہ کیا ہے؟ اس ذات پر بس. کیونکہ اسلام میں کبھی بھی اپنی ذات اور اپنے اسباب ان پر اعتماد نہیں، ان پر بھروسہ نہیں کہ بھائی میں ایسا ہوں، یا یہ میری تلوار ایسی ہے، یا میرا گھوڑا ایسا ہے، یا میرا اسلحہ ایسا ہے، میں تباہ کر دوں گا سب کو. نہیں، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اگر ہم تھوڑے سے لوگ بھی ہیں تو مدد کس کے ہاتھ میں ہے؟ فتح کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کا. ہمارا کام محنت کرنا ہے، ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے. فتح دے گا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. اس لیے یہ نظریہ ہوتا تھا ان کا میدان میں جانے کا. اس لیے ایسے بھی ہوا کہ جیسے پہلے میں نے کئی بار بتایا کہ ایک جنگ کے اندر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. 1,60,000 یا 1,00,000 کافروں کا لشکر ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خالد تم جاؤ مقابلے کے لیے. انہوں نے کہا 5 آدمی مجھے دے دیں. کتنے؟ 5 آدمی اتنے لوگوں کے مقابلے میں. اور وہ کیا کرے؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا خالد یہ تو خودکشی ہے. کہا چلو 30 کر دیں. 30 کر دیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی تھوڑے ہیں. کہا 60 کر دیں بس. 60 آدمی گئے اور انہوں نے اتنے بڑے لشکر جرار کو شکست دی. صرف 5 مسلمان شہید ہوئے اور ان کی لاشیں تھیں. تو مسلمان جب بھی میدان عمل میں آتا ہے، کچھ کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ بھائی اللہ یہ کام کرے گا. اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے تو کیا ہوگا کہ بھائی دوائی پر وہ بھروسہ نہیں کہ یہ دوائی مجھے ٹھیک کرے گی یا یہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کرے گا. ٹھیک کون کرے گا؟ صحت اور بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. صحت اور بیماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کامیابی ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا. ابھی ہمارے پاس جماعت آتی ہے. جماعت کیا آتی ہے؟ اس کو بنیادی نقطہ کیا ہے کہ بھئی یہی اپنا سبق یاد کر لو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کر لو، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ بنا لو. ان کی کامیابی یہی تھی کہ ان کو اللہ پر یقین تھا اور یقین کامل تھا. اور اس کامل یقین کی وجہ سے وہ تھوڑے سے لوگ بھی بڑے بڑے لشکروں کو کیا کرتے تھے؟ نیست و نابود کر دیتے تھے. تھوڑے لوگ. تو کیا ہے کہ بدر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے. بہت بڑا مارکا تھا، بہت بڑی فضیلت والے لوگ تھے. اور اب اس کے بعد جیسے حضرت بکر صدیق کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا. اب جیسے وظیفہ مقرر ہوتا تھا تو وظیفے میں جو بدر والے لوگ ہوتے تھے ان کو ممتاز حیثیت حاصل ہوتی تھی. ان کا وظیفہ اوروں سے زیادہ ہوتا تھا. کسی معاملے میں مشورہ لینا ہو، رائے لینی ہو تو کہتے بھائی اہل بدر والے کیا کہتے ہیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عثمان شہید ہوئے، لوگ پہنچے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ بنے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، جب تک اہل بدر فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی نہیں ہوگا امیر. تو بدر والوں کا کیا ہے؟ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اس میں شریک ہوں. لیکن آپ نے فرمایا کہ عثمان تم بھی اس میں شریک ہو، تم بھی اس میں شمار کیے جاؤ گے، تم بھی اہل بدر میں سے ہو. اور پورا ان کو حصہ بھی دیا. اب جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا ہوتے تھے؟ پریشان رہتے تھے، افسردہ رہتے تھے ہر وقت. تو آپ سے سننے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا.
حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا. اب ہم جو کہتے ہیں ذن نورین دو نوروں والے، کہ حضرت عثمان کی یہ ایسی فضیلت ہے جو اس کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی، کہ ایک پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی آدمی کے نکاح میں، یہ کسی اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ کسی کو نہیں حاصل سوائے حضرت عثمان کے. یہ ان کی خصوصیت ہے کہ آپ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہوئی، آپ نے دوسری کی نکاح کی. اب جب دوسری حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تو پھر حضرت عثمان بہت زیادہ افسردہ تھے کہ یا رسول اللہ میرا اور آپ کا رشتہ تعلق تو ختم ہو گیا. آج فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، افسردہ نہ ہو، میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے ایک ایک مرتبہ میں سب تمہارے نکاح میں دیتا. یہ ان کا کیا تھا؟ مقام، مرتبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی آپ کے دل میں بھی حضرات صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کو بٹھا دے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے عقیدت، احترام پیدا فرما دے، ان کے نقش قدم پر جیسے انہوں نے اللہ کے حکموں کی تابعداری کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، اس طرح ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ